الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ کل کی آیات میں ایک واقعہ کہ شان نزول میں وہ آیتیں نازل ہوئی تھی اور ان آیات کا تعلق بھی اسی واقعے سے ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ یہودی اور منافق میں کوئی معاملہ تھا جس کو لے کر بات خراب ہوئی۔ یہودی نے یہ سمجھ کر کہ میرا مذہب الگ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسلمان ہیں، منافق سے یہ کہا کہ میں فیصلہ کرانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، گرچہ میرا مذہب ان سے الگ ہے لیکن اللہ کے نبی فیصلہ مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ انصاف کی بنیاد پر فرماتے ہیں۔ منافق شروع میں تیار نہ ہوا لیکن بہرحال کسی درجے میں چلا گیا اور فیصلہ اللہ کے نبی نے انصاف کی بنیاد پر فرمایا۔ یہود کے حق میں وہ فیصلہ گیا، منافق کے خلاف گیا۔ فیصلہ ہو جانے کے بعد منافق نے یہ کہا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، میں تو فیصلہ حضرت عمر سے کرواؤں گا۔ اور مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر مذہبی اعتبار سے بڑے جذباتی تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلہ کرانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا منافق کا کہ میں تو چونکہ اپنے ایمان کا، اسلام کا اظہار کرتا ہوں اور یہ یہودی ہے، حضرت عمر کبھی بھی یہودی کے حق میں فیصلہ نہیں فرمائیں گے، میرے حق میں فیصلہ ہونے والا ہے کیونکہ میرا مذہب وہی مذہب ہے جو حضرت عمر کا مذہب ہے۔ گرچہ دل میں نفاق چھپا ہوا ہے، بہرحال دونوں حضرت عمر کے پاس گئے۔ حضرت عمر سے یہودی نے اپنی بات کہی اور کہا کہ یہ میرا فیصلہ اللہ کے نبی کی جناب میں پہنچ چکا تھا اور اللہ کے نبی فیصلہ فرما چکے ہیں، لیکن اس آدمی کا کہنا یہ ہے کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، اللہ کے نبی کہ فیصلہ یہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا، حضرت عمر جو فیصلہ فرمائیں گے وہ فیصلہ معتبر ہوگا، اس کو مانوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اچھا بات یہ ہے، ذرا رکو میں آ کر فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر اندر تشریف لے گئے اور واپسی پر اپنی تلوار نکال کر لائے اور منافق کو قتل کر دیا۔ جب واقعہ یہ ہوا کہ پول پٹی کھل گئی، منافق مقتول ہو گیا، تو منافق کے ورثاء اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت عمر نے قتل کر دیا ہے، یا تو قصاص میں یا دیت ان کے اوپر لگائی جائے، اس لیے کہ انہوں نے قتل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب اس کا
نفاق کھل گیا تو اب وہ منافق نہیں رہا بلکہ کھلا کافر ہو گیا، اور ایمان لانے کے بعد کفر کا اظہار کرنا یا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنا یہ ارتداد ہے، اور مرتد کا حکم یہی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے، اس کا قتل کرنا درست ہوا۔ اب منافقین کے ورثاء قسمیں کھانے لگے کہ ہمارا مقصد حضرت عمر کے پاس آنے کا العیاذ باللہ یہ نہیں تھا کہ ہمیں اللہ کے نبی کے فیصلے پر اعتراض تھا، بلکہ ہم نے اس لیے حضرت عمر کے پاس آئے تھے تاکہ باہم مصالحت ہو جاتی، اتفاق ہو جاتا، اور قسمیں کھا کر یہ بات کہنے لگے۔ اللہ نے یہاں آج کی پہلی آیت میں فرمایا کہ دیکھو ان کی قسموں کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو جو رد کیا، سچی بات یہ ہے کہ اس سے ان کا کفر کھلا ہے، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ بالکل درست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان منافقین کو خیر خواہانہ نصیحت کرتے رہیے، مخلصانہ طور پر دین کی دعوت دیتے رہیں، اور چشم پوشی سے کام لیں، حکیمانہ انداز میں منافقین کو نصیحت کرتے رہیں۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے دین کی بات پہنچانے کے لیے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نصیحت تو منافقین کو بھی کی جائے گی، حکیمانہ انداز میں کی جائے گی۔ یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے آج کی ان دو آیتوں میں بیان فرمایا ہے، اور پہلی آیت میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف دعویٰ کرنے پہنچے ہیں تو ان کا دعویٰ باطل ہے، اس بنیاد پر کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو جو ٹالا ہے اس سے ان کا کفر واضح ہوا ہے، اور ایمان کے بعد اگر کوئی کفر میں جاتا ہے تو وہ مرتد کہلاتا ہے، اور مرتد کا فیصلہ وہی ہوا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے، وہ فیصلہ صحیح ہے، وہ فیصلہ باطل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر نہ تو قصاص واجب ہوا نہ دیت واجب ہوئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی فیصلے کے صحیح ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، پھر اس وقت ان کا کیا حال بنتا ہے، یعنی منافقین کا، جب خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، اس وقت یہ آپ کے پاس، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا مقصد بھلائی کرنے اور ملاپ کرا دینے کے سوا کچھ نہ تھا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شروع سے کفر پر ہے تو اس کے ساتھ یہ حکم نہیں ہے کہ مقاتلہ کیا جائے گا۔ ہاں، ایمان لانے کے بعد اگر کوئی واپس ہوتا ہے اور شرعی اعتبار سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اور حاکم وقت فیصلہ کر دیتا ہے تو مرتد کا وہی حکم ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، یہ ہیں وہ لوگ
یہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی ساری باتیں خوب جانتا ہے۔ یعنی اب یہ مقتول کے ورثاء آپ کے پاس آ کر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو سچے پکے مسلمان تھے، ہم تو مصالحت کے لیے آئے تھے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ ان کے دلوں کی ساری باتیں خوب جانتا ہے، لہذا آپ انہیں نظر انداز کریں، انہیں نصیحت کریں اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہتے رہیں جو دل میں اتر جانے والی ہو۔ سبحان اللہ۔